السلام علیکم ایوری ون۔ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، ہم بس رب العزت کے پردے میں ہیں۔ اتنا بہتر بھی مت ڈھونڈو کہ بہترین کو ہی کھو دو۔ دھوکہ بہت وفادار ہوتا ہے، آپ جس مرضی کو دیں لوٹ کر آپ ہی کے پاس ہی آتا ہے۔ خود پہ بھروسہ کرنا سیکھ لو، سہارے کتنے بھی سچے ہوں ایک دن ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ حضرت جلال الدین رومی فرماتے ہیں، زندگی کو امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ وقت تجربہ تو دیتا ہے لیکن معصومیت چھین لیتا ہے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل سے حساب ہوتی ہے، اس طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ بات میں نرمی اختیار کریں، کیونکہ نسبت الفاظ کے لہجہ اثر زیادہ پڑتا ہے۔ نفرت ایک مردہ ہے جس لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ کسی سے بھی بات کر لیں، کہیں بھی مصروف ہو جائیں، لیکن اس شخص کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا جس کی ضرورت دل کو ہوتی ہے۔ اس اہمیت کی کوئی اہمیت نہیں جو منتوں سے ملے۔ اگر رشتوں میں پائیداری ہے تو لوگ آپ کو جتنا مرضی کاٹیں، آپ نے کبھی گرنے نہیں دیں گے۔ کچھ کھونے کا غم نہ کرو، جو کچھ بھی تم کھو دیتے ہو وہ کچھ اور کی صورت میں تمہیں دوبارہ دے دیا جاتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا سیکھ لیں۔ نعمتوں کے چھن جانے کے دو ہی سبب ہوتے ہیں، خوف خدا کو چھوڑ دینا، لوگوں سے بدسلوکی کرنا۔ کسی انسان کا ہر وقت آپ کی مدد کے لیے تیار ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ فارغ ہے یا اس کے لیے ہر کام آسان ہے۔ یہ صرف آپ کی اہمیت ثابت کرتا ہے۔ عزت جتنی دو گے، محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگ جائے تو سمجھ لیں اعتبار کسی نے نہایت ہی بدسلوکی سے توڑا ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ ذلیل کرنے میں اور اصلاح کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جسے صبر رہائی نہیں دلاتا، اسے بے تباہی بے قراری ہلاک کر دیتی ہے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں وقتی طور پر چند دنوں کے لیے خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق بن جائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ سر جھکانا، انتظار کرنا، مان لینا، مان رکھنا، یہ دنیا کے حسین ترین واقعات ہیں۔ احساس مر جائے تو کوئی نہیں روتا، حالانکہ یہ انسان کے مرنے سے زیادہ اہم معاملہ ہے۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تو بس سمجھوتے باقی رہ جاتے ہیں، پھر ہم خوش ہوں یا اداس ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وقت تلوار کی طرح ہے، تم اس کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو، ورنہ فضولیات میں مشغول کر کے یہ تم کو کاٹ دے گا۔ تحمل لوگوں سے زیادہ خوش باش وہ ہیں جو کسی سے کچھ امید نہیں رکھتے، کسی سے کچھ توقع نہیں رکھتے، اپنی خواہشات کو کسی تک محدود نہیں رکھتے۔ محسن وہ ہے جو برے وقت میں آپ کے کام آئے، اور مخلص وہ ہے جو برے وقت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملے، بعض اوقات حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔
عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے افضل ہے، کیونکہ مشہور تو ابلیس بھی تھا، لیکن عزت حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ صرف قرآن وہ واحد کتاب ہے جسے پڑھنے سے منصف کو پڑھنے والے سے محبت ہو جاتی ہے۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس یہ 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت، صحت، مگر پھر بھی وہ غم زدہ نظر آئے تو وہ ناشکرا ہے۔ یا اللہ، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر ہماری مرضی کی کہانی نہیں ہوتی، لیکن ہر صفحہ ہمیں پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.